نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو کچھ باتیں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کو کیسے گزاریں، اور رمضان المبارک کے حوالے سے کہ آپ نے کس طرح رمضان المبارک میں وظیفہ کرنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ نے ایک تو یہ باتیں بتاؤں گی کہ آپ نے رمضان المبارک کیسا گزارنا ہے، اور رمضان المبارک میں کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور ہم اس کو کیسے گزاریں، اپنے رب کو کس طرح یاد کریں۔ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے۔ دنیاوی کاموں سے اجتناب کریں، کوشش کریں کہ آپ دنیاوی کاموں سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے۔ دنیاوی کام بھی ضروری ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، اور اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ روزہ تو ہر حال میں ہم نے رکھنا ہے، کیونکہ روزہ ہم پر فرض ہے اور ہم نے اس کو رکھنا ہے، اور تراویح بھی ادا کرنی ہے۔ تو ان تراویح کی مدد سے ہم اپنے رب کی یعنی ان عبادات کی مدد سے ہم 40 مقامات پر اپنے رب کے قریب ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے سورۃ اقرا میں کتنا پیارا سا جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے وقت ہم اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ سورۃ اقرا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا جملہ فرمایا کہ تم سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تو رمضان میں قرآن مجید کا خاص اہتمام کریں، نوافل کثرت کے ساتھ ادا کریں۔ نوافل نمازوں میں کون سی نماز آتی ہے؟ اشراق کی نماز آتی ہے، چاش کی نماز آتی ہے، اوابین کی نماز آتی ہے۔ یہ نمازیں آتی ہیں، یعنی یہ نوافل نمازیں ہیں، اور ان کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اسی طرح ہم عبادت کر سکتے ہیں، یعنی نوافل میں ان نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔ زکوٰۃ تو ہم پر فرض ہے، یعنی جو صاحب استطاعت ہے اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، وہ ہم نے ہر حال میں دینی ہے، کیونکہ ہم پر اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ ہم نفلی صدقات اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نفلی جو زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات یعنی صدقے وغیرہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں دیں، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ یہ کثرت کے ساتھ کریں، یہ ادا بندے کی اس کے رب کو بہت پسند ہے کہ اس کا رب اس کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، اور وہ اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ تو کیا ہے کہ چلتے پھرتے دنیاوی کاموں میں بھی زبان پر اپنے رب کا ذکر جاری رکھو۔ یعنی یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ویسے تو انسان غافل ہوتا ہے عبادات وغیرہ سے، لیکن یہی مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے دنیاوی کاموں میں بھی، یعنی سحری اور افطاری بناتے وقت بھی ہم نے زبان پر ذکر کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے سحری افطاری یا چلتے پھرتے یا دنیاوی کاموں میں بھی کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ ایک تو آپ تیسرے کلمے کا ورد کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا کلمہ کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کثرت کے ساتھ تیسرے کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور دوسرا وظیفہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ جب آپ کوئی ایک مخصوص کر لیں کہ اگر آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ہے تو دوسری تسبیح آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کریں۔ اور تیسرا درود پاک، درود پاک کا بھی درود پاک کی بھی ایک تسبیح کریں، پھر استغفار کی بھی تسبیح کر لیں یا کثرت کے ساتھ استغفار کو بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور ان وظائف کا آپ نے پورے رمضان المبارک میں خاص طور پر اہتمام کرنا ہے اور اپنی زبان پر ان کو جاری رکھنا ہے، اور ان کو کرنے کے بعد آپ نے دل میں دعا بھی کرنی ہے۔ تو ان وظائف کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان وظائف کو اپنی زبان پر جاری رکھیں گے، ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ وہی جو آپ فضول باتیں کریں گے یا دوسروں کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، تو اگر آپ اس ذکر کو اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھیں گے تو دیکھیں ہر وقت آپ کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوگا اور آپ کو ذکر کرنے کا ظاہر ثواب ملے گا، اور آپ باقی بھی بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ غیبت، چغلی، چوری، غیبت، چغلی وغیرہ سے آپ بچ جائیں گے اور فضول باتوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دعا کا خوب اہتمام کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے کہ افطار کے وقت، تہجد کے وقت، فرض نماز، نوافل وغیرہ جو فرض نماز ہے، نوافل ہیں، تلاوت کے بعد خوب رو رو کر اپنے رب سے دن اور رات میں دعائیں مانگنی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے ایک آواز دی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندے کو سری طور پر پکار کے کہتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، جو مانگے اور میں اس کو دوں، اس کو عطا کروں اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے؟ تو افطار کے وقت بھی آپ جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ رات کو مانگو گے تو جس گھڑی میں بھی مرضی ہے اپنے رب سے مانگو گے تو وہ قبول کرے گا۔ رات کو یعنی تہجد پڑھ کے یا نوافل ادا کر کے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ یعنی جس گھڑی میں بھی رمضان المبارک میں آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ ہر وقت تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے اپنے رب سے مانگو۔ اور کیا ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہ کبیرہ جو ہے وہ بڑے گناہ ہیں جو توبہ استغفار کے پاس جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور گناہ صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اگر مسلسل ان کو جاری رکھا جائے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ رمضان المبارک میں اور ویسے عام طور پہ بھی ہمیں ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی ہو، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور رمضان المبارک میں اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، یعنی آنکھ جو ہے وہ غلط طرف نہ اٹھے، اور زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، یعنی گالی گلوچ نہیں کرنا یا زبان پر سے ایسا کلمہ جاری نہیں کرنا جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہو، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، یا ایسا جملہ نہیں بولنا جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، ٹھیک ہے۔ اپنی زبان پر بالکل تالا لگا لینا ہے، اور روزے میں تو کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھ کر اس بات کو یہ بات اس کو گوارا گزرے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، نہیں نا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ غیبت نہیں کرنی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ تو لہٰذا ہر فضول کاموں سے ہم نے کیا کرنا ہے، اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے آپ کو بچانا ہے فضول لوگوں کے ساتھ
اٹھک بیٹھک نہیں کرنی، جیسے عام طور پر کچھ مردوں کے بھی عادت ہوتی ہے اور عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک مجلس بنا لیتی ہیں اور بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتی ہیں اور لوگوں کی باتیں بیان کرتی ہیں اور اپنے دل کو بہلاتی ہیں، اور ایسا کر کے ہم نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم وظائف کریں، ذکر اللہ کریں، کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ جو وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ اس میں اپنے آپ کو مگن رکھیں اور فضول مجالس میں بیٹھنے سے گریز کریں۔ تو ان تمام کاموں سے ہم نے اس مہینے میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جب ہم اس مہینے بعض اوقات ہمیں جب عادت پڑ جاتی ہے ذکر کرنے کی، یا ہمارا دل لگ جاتا ہے اپنے رب کے ساتھ، سچی لگن ہو جاتی ہے، تو ہم بعد میں بھی ان تمام کاموں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ان تمام کاموں کو سے اجتناب کرنا ہے اور اپنے آپ کو ذکر اللہ میں مگن کرنا ہے اور اپنی دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ اور آپ یہ وظائف کر کے جو بھی دعا کریں گے، جو بھی حاجت ہوگی آپ کی، وہ چاہے دنیاوی حساب سے ہو یا اخروی حساب سے ہو، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی لوگوں کو بتانا ہے تاکہ اور بہن بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔